तो लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी एतवार का रिश्ता। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं एपिसोड 4, एतवार का रिश्ता। इसकी तिलमिलाहट खत्म होने में नहीं आ रही थी। तमाम बर्तन ट्रॉली में सेट करके सबसे आखिर में पाइनएप्पल फ्लेवर फ्रेश केक फ्रिज में से निकालकर अब बड़ी प्लेट में रखकर ट्रॉली लाउंज में ले आई, जहां इस वक्त शायद कोई बेहद संजीदा सा मसला डिस्कस किया जा रहा है। वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। फिल्मों और ड्रामों में भी लड़कियों की एंट्री ऐसे मौकों पर यूं ही होती है। अली गोया फड़क ही उठा था। इसने घूर कर उसे देखा। ये ऐसे और यूं ही से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या मुझे सबसे हटकर प्लेन में बैठकर चाय लानी चाहिए थी? सबकी मुस्कुराहट का मतलब इसकी समझ में नहीं आया था। वो भी मजीद उलझे बगैर उन्हें चाय सर्व करने लगी। मोहतशिम की बारी आई तो वे चौंका। रिश्वत तो नहीं है ये? वाह भी, क्या पूछ लेते हो? वाह भाई, क्या पूछ कर लेते हो? वह फौरन हमले पर उतर आई। बीना ने तनबीह अंदाज में उसे मना करना चाहा था, जबकि हारून और राहिदा हमेशा की तरह इसकी नोक-झोंक से मजे ले रही थी। इनकी लैंग्वेज नहीं देख रहे आप? वो खफा हुई। मोहतशिम ने मुस्कुराते हुए कप थाम लिया। आंटी, ये केक टेस्ट कर रहा है। बहुत मेहनत और मुश्किल से बनाया है मैंने। इसने फौरन श्री अंदाज में राबिदा से कहा और साथ ही छुरी से एक पीस काट कर प्लेट में रखा और राबिदा की तरफ बढ़ाया, मगर वो प्लेट बीच में से ही मोहतशिम ने उचक ली। इसकी बात दरमियान में ही रह गई। ये क्या बदतमीजी है? वो खामख्वा हुई, जबकि वह आराम से चाय का कप तपाई पर रखकर अब केक में मगन था। भाई भाई, हर मशकूक चीज चेक करना हम पुलिस वालों की आदत है। अगर मुझे कुछ ना हुआ तब मेरी मम्मा खाएंगी उसे, जिसके इम्कानात कम ही हैं। इधर लाओ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत से कोई चीज दी जाए। आशिब ने गुस्से में आकर इसका हाथ थामा था। दूसरे हाथ से प्लेट छीनने की कोशिश की। मोहतशिम ने बड़ी कामयाबी से इसकी पहुंच से दूर कर ली थी। देखा अंकल, ये कानून को हाथ में ले रही है। इसने हारून के तवज्जो इसकी तरफ दिलाई तो सबकी हंसी आशिब के गड़बड़ाकर इसका बाजू छोड़ा था। मम्मी, कभी तो सुलह सफाई से बात कर लिया करो। राबिदा ने उसे सर्जिश की थी। रहने दे भाभी, बच्चे यूं ही शरारत करते, लड़ते झगड़ते ही अच्छे लगते हैं। हारून हमेशा ही मोहतशिम को सर पर चढ़ाने को तैयार रहते थे। आशिफ क्लस्टर रहे। बाकी सबको केक सर्व करने लगी। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा केक बनाया है। आशी राहिदा ने वाकई दिल से तारीफ की थी। वो खिल उठी। अच्छा है ना? अब मैं अली की बर्थडे पर भी खुद ही बनाऊंगी। ये हाथ देखो मेरे। अली ने बौखलाकर इसके आगे हाथ जोड़े थे। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी पैदाइश और फौतगी का दिन एक साथ मनाने का। इडियट। इसने दांत किचकिचाए थे, जबकि मोहतशिम इसकी इज्जत अफजाई से खासा महजूज हुआ था। खंजर सा सुर्ख सुर्ख आशिफ का ये रूप उसे अब हमेशा की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वे सब बातों में मसरूफ थे, जबकि उसे खफा खफासी अलग बैठी थी, चाय के घूंट भर रही थी। अली से पढ़ाई के मुतालिक डिस्कशन के दौरान मोहतशिम एक आध निगाह इसके लापरवाह और बरहम से अंदाज पर डालता तो हर बार एक धीमी सी मुस्कुराहट इसके होठों पर खिल जाती थी। रात के खाने से पहले ही सब वो लोग उठ खड़े हुए थे। अब जरा तुम अपने तौर अतवार दुरुस्त कर लो। गाड़ी में रोड पर आते ही राबिदा ने भी स्टार्ट ले लिया था। ये मार्शल लॉ क्यों? इसने भवें उचकाकर उन्हें देखा। मैंने बात कर ली हारून भाई से, और तुम ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। एक एक हर्फ सुना है तुमने। इसकी मासूमियत पर वे चिढ़ सी गई।
اس نے زور سے کہا لگایا۔ کیوں میرے طور اتوار کو کیا ہوا ہے؟ تم اتنا جج کیوں کرتے ہو اسے؟ سنجیدہ تھی۔ تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ وہ تو میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ خود کیسے یعنی بلی کی طرح جھپٹتی ہے؟ وہ لاپروانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ رابدہ نے اسے قدرے گھور کر دیکھا۔ نئی بات ہی تو ہو رہی ہے، پہلے تم لوگ محض دوست تھے، اب رشتے کی نوعیت بدل رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے سب سے پہلے تمہارا رویہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اسے شادی کے بعد بھی اپنا دوست سمجھوں گا، وہ بھی مطمئن انداز میں بولا۔ سب سے اچھا ریلیشن فرینڈ شپ ہوتا ہے مما، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری اچھی دوست ہو، مجھ پر اعتبار کرے۔ وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں انہیں اپنا نقطہ نظر سمجھا رہا تھا۔ عاشق سے تو فقط تم نے دشمنی ہی پالی ہے، کبھی جو اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ ہارون بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سے پوچھنا بھی ضروری ہے، اب دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ وہ متفق تھی، جبکہ وہ ان کے خدشات کے برعکس شرارت کے موڈ میں تھا۔ کہنا کیا ہے اسے بھلا؟ مجھ جیسا ہینڈسم بندہ مل سکتا ہے؟ خیر اب بندے کو اتنی بھی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ رابدہ نے اسے چڑھایا تو وہ فوراً بولا، لگاتی ہیں شرط؟ بس یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بچپنا اب چھوڑ دو۔ رابدہ نے ایک بار پھر اسے نصیحت کی تھی۔ میری پیاری مما، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ دل و جان سے ہی نہیں بلکہ دل، جگر، گردوں اور پھیپھڑوں سے حامی بھرے گی آپ کے اس شیر جوان کے لیے۔ وہ پچکارنے والے انداز میں بولا، جبکہ لہجہ خاصا تفاخر امیز تھا۔ رابدہ فوراً اسے ٹوک گئی۔ اچھا یوں میاں منہ پھیر کے خود کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اف میری معصوم مما، وہ ہنس رہا تھا، جبکہ رابدہ زیر لب آیت الکرسی کا ورد کر کے اس پر پھونکنے لگی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ہرسا ہو گئی۔ اب سے نہیں، بہت پہلے سے سب کی یہی خواہش ہے۔ بینا کی ہونٹوں پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ سب کی ہوگی مگر میری نہیں ہے، وہ تڑک کر بولی تو بینا تحریری سے اسے دیکھے گئی۔ حواسوں میں ہو تم کہ نہیں؟ اس کا انداز انہیں سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور آپ لوگوں نے اتنے آرام سے بغیر میری رضامندی جانے کیسے ہاں کر دی؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا تھا جو انکار کر دیتے۔ تم جانتی ہو کہ وہ گھرانہ تمہارے ابو کو کس قدر عزیز ہے، اور پھر ایسا آئیڈیل رشتہ کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ بینا کے انداز میں بھی ناگواری تھی۔ انہیں قطعی شبہ نہیں تھا کہ ارشب اس رشتے کے مخالفت کرے گی۔ سیدھی سی بات ہے امی، مومی کو تو میں شاید قبول کر ہی لیتی، مگر جو اس نے پروفیشن سلیکٹ کیا ہے اس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ بے حد صفائی سے بولی تو وہ شدید رہ گئی۔ تمہیں کیا تکلیف دی ہے اس پروفیشن نے؟ ان کے تیور کڑے تھے، مگر وہ لگی لپٹی رکھنے قابل نہیں تھی۔ آپ شاید اخبار نہیں پڑھتی، مگر مجھے سب خبر ہے۔ پلیز امی، آپ ابو سے صاف کہہ دیں میری طرف سے انکار ہے۔ تم سے تو تمہارا باپ ہی بات کر سکتا ہے، جس نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بینا کو علم تھا کہ اس سے بحث سوائے فشا خون کو بلند کرنے کے اور کچھ فائدہ نہ دے گی، سو دانت پیستی چلی گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ مائی گوڈ، ایک وہی رہ گیا ہے پوری دنیا میں میرے لیے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ معاملہ یوں ہی ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس نے خود ہی اس نئے فضیحت سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات سب کے سو جانے کا اطمینان کر لینے کے بعد اس نے تسلی سے فون لا کر اپنے کمرے میں رکھا اور بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے ریسیور کان سے لگا کر نمبر ملانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ وہ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کے عارضے میں مبتلا تھا۔ امید کے مطابق فون اس نے ریسیو کیا تھا۔ اس کی آواز پہچان کر وہ عادتاً شوق ہونے لگا۔ اگر تم نے شام والی بات پر ایکسکیوز کرنے
کے لیے فون کیا ہے تو اٹس آل رائٹ، میں تمہیں پہلے ہی فون معاف کر چکا ہوں۔ اس کی لاف زنی پر میں چڑ گئی۔ بہت ذہین ہو، فوراً سمجھ گئے ہو کہ میں نے سوری کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے قدرے شگفتگی سے بولی۔ تو محتشم نے حیرت سے ریسیور گھورا۔ مگر ذرا سی غلطی ہو گئی تم سے، میں نے اپنی شام والی غلطی پر سوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری غلطی پر سوری کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ تسبیح کرتے ہوئے بولی تو میں الجھا۔ کون سی میری غلطی؟ وہی جو تم نے مجھ پہ پرپوز کر کے کی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی تو وہ دانت بے آواز ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مختصر، یہ مسٹر محتسم نیازی کے وردی والا شخص مجھے قطعی قبول نہیں۔ اگر مجھے اپنانا ہے تو جاب چھوڑ دو۔ وہ دو ٹک انداز میں بولی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے اپنی جاب چھوڑ دوں گا؟ دیوانوں کا خواب، وہ مختصرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اشیب چڑ گئی۔ خواب تو تم دیکھ رہے ہو میرے، مگر میں نے اپنا فیصلہ بتا دیا، گھر والوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ اب تبھی آنا جب تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، میں یا پھر جاب۔ محتشم کی پیشانی شکن آلودہ ہوتی جا رہی تھی۔ مگر میری جاب تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے؟ مائنڈ یو مومی، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں جیسے سوالوں کو نظر انداز کر کے شوہر کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹائی جاتی ہے۔ میرے ابو نے ہمیں ایک ایک لقمہ حلال کا کھلایا ہے۔ وہ جو کچھ اسے جتانا چاہ رہی تھی وہ بہت آسانی سے سمجھ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جو مجھے اوپر کی کمائی میں کوشش کی محسوس ہو۔ یہ جاب میرا پروفیشن ہے۔ اور بس، اس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، مگر وہ اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ شوق سے کوئی بھی رشوت نہیں لیتا، اس پروفیشن میں سب عادتاً لیتے ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں چند لمحوں تک وہ خاموش رہا تھا، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، کیا تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے مومی، وہ بے حد سنجیدگی سے